یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے با، قادریم نعرے یا غوث اعظم یہ ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان خود بھی عالم یہ ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان خود بھی عالم یہ ظلم، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، قصیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ حضرات، سر شام سے لے کر اب تک آپ یہاں بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ منبر نور پر علماء اہل سنت کا ایک مقدس قافلہ تشریف فرما ہے۔ ابھی آپ نے مناظر اعظم ہند، فقیہ النفس، فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن مصدر رضوی مدد اللہ العلی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یاد رکھیں، مفتی صاحب کی ذات، ان کی شخصیت ہمارے اور آپ کے لیے ایک احسان ہے، غنیمت ہے کہ وہ ہمارے بیچ موجود ہیں، ہمارے درمیان تشریف لے آتے ہیں۔ میں اس جلسے کے کنوینر حضرت قاری کبیر رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھ ان کے تمام اراکین کو، منتظمین کو اور ان کے معاونین کو اور آپ سب حاضرین کو۔ میں سمجھتا ہوں آج کا جلسہ یہ انقلابی جلسہ ہے اور ایک تاریخی جلسہ ہے۔ اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی تردد نہیں، اس لیے کہ کسی ایک بندے کے اندر انقلاب کا پیدا ہو جانا، ہدایت کی طرف کسی بندے کا مائل ہو جانا، ہم نے پڑھا ہے کہ پوری دنیا کی دولت کوئی بندہ اکٹھی کر لے، اکجا کر لے، اور کوئی ایک بندہ کسی ایک کو راہ مستقیم کا مسافر بنا دے تو وہ اس سے بہتر ہے جس نے پوری دنیا اکٹھا کر لی۔ اس لیے آج کا جلسہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ نتیب اہل سنت، ادیب شہیر، بڑے بھائی حضرت علامہ اشرف رضا صاحب بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شہنشاہ ترنم اور ایک یادگار شاعر حضرت دلکش راجوی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، حضرت علامہ ناصر رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا شعیب صاحب، اور وہ بھی نظر آئے حضرت علامہ مولانا حسین صاحب بھی۔ یہ ہمارے حضرت، یہ علماء کرام میں اب یہ ہے کہ وقت کی نزاکت بھی دامن گیر ہے، اگر میں ہر ایک پر انفرادی طور پر تبصرہ کرنا شروع کر دوں تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ بہرحال بغیر کسی تبصرے کے میں دعا گو ہوں، مولا ہمارے علماء مشائخ کا سایہ دراز فرمائے، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، دارالعلوم اعلی حضرت کو مولا اوج ثریا کی بلندی پر پہنچا دے۔ اور اسی دعا کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ آئیے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا خراج پیش کریں اور سب لوگ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی وآلہ بیتہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जलसा है दस्तार बंदी का। कारी कबीर रजा साहब ने और अराकीन ने जलसे का उन्वान मुंतखब किया है पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। तो आप आला हजरत का पैगाम लेने के लिए आए हैं, इसलिए आप अदब मलहूज खातिर रखें, मुअत्तब बैठे, सरापा एहतराम बन जाए, ताकि दुनिया को लगे कि ये आला हजरत के चाहने वाले बैठे हैं या आला हजरत के मानने वाले बैठे हैं। वरना जबानी नारे तो खूब लगाए जाते हैं, मस्र के आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अफसोस ये है कि यकीनन आला हजरत को हमने मुतारफ नहीं कराया, सिवाय इसके कि आला हजरत की जात को हमने बदनाम कराया है लोगों के सामने। आला हजरत की जात और उनके तशख्खुस को बिगाड़ करके पेश करने की हमने कोशिश की है। आप कहोगे मुहिब्बुल कादरी कैसे, तो वो ऐसे कि आज जिस कदर भी हमारे यहाँ इजलास में, कॉन्फ्रेंसों में, आरास में बुराइयां होती है, लोगों की जमघट में, जमे गफीर में, भीड़ में जो बेहयाइयां होती है और आला हजरत के नाम पर न जाने क्या क्या खुराफात हम कर जाते हैं, न जाने किस किस तरह की बिदआत हम राइज करने की कोशिश करते हैं। दुनिया देखती है तो देख कर कहती है ये आला हजरत के मानने वाले हैं। ये बरेलवी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मेला लगा हो तो दुनिया कहती है आला हजरत के मानने वाले हैं। कव्वाली हो रही हो तो दुनिया कहती है ये आला हजरत के मानने वाले हैं। तकरीरों से लोग भाग जाए तो दुनिया कहती है ये आला हजरत के मानने वाले हैं। और जब जज्बाती नात खानी हो और बच्चे उछलने कूदने लगे तो दुनिया कहती है देखो इनका शऊर कहां चला गया है, ये इदराक और फहमो फिरासत से किस कदर तहजीब और तमद्दुन से दूर होते जा रहे हैं। लोगों, हमारा मिजाज ये नहीं होना चाहिए, मियार नहीं होना चाहिए। आज अफसोस ये है हम अपने आप को आला हजरत वाले कहते हैं, लेकिन ये अलमिया है कि सबसे ज्यादा भारत की जमीन पर जहां तक मैंने भी सर्च किया है, मेरा तजर्बा है, ये जलसा जुलूस करने वाले, आला हजरत के मानने वाले सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो नमाज से दूर है, जो कुरान से दूर है, जो दीन से दूर है। याद रखो आला हजरत फाज़िल बरेलवी भी उस दौर में जब अगर हुए हैं जिस दौर में ये दूरियां बढ़ गई थी, जिस दौर में फितरा फसाद परवान चढ़ने लगे थे, जिस दौर में बिदातों खुराफात ने अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था, जिस दौर में तौहीद रिसालत के नारे बुलंद किए जा रहे थे, जिस दौर में कुरान के तकद्दुस को पायमाल लोग तर्जमे के जरिए कर रहे थे, ऐसे दौर में इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने एक दो बुराई नहीं, दुनिया की सारी बुराइयों के मुकाबले में उठ करके डटकर मुकाबला किया और हमारे सामने मुस्तफा का सही दीन पेश किया है। ईमान के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगाम आला हजरत। आला हजरत ने एक साफ और शफाफ दीन पेश किया। मुजद्दिद कहते ही उसे है, हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मा अला रास कुल्ल मिअत सनतिन में युजद्दिदु लहा दीनहा। हुजूर फरमाते हैं कि जब जब अल्लाह ताला हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद जलवागर फरमाएगा जो इस दीन की तजदीद करेगा, इहया का फरीज़ा अंजाम देगा। हजरात, तजदीद क्या करेगा? मतलब यह है गर्दो गुबार को साफ करेगा। तजदीद क्या करेगा? कौम को जुल्म और तारीकी के भंवर से निकालेगा। तजदीद क्या करेगा? इंसानों को जहालत से निकाल करके इल्म की खैरात बांटेगा। तजदीद क्या करेगा? जराइम और कराइम का सत्य बात करेगा। तजदीद क्या करेगा? कुरान के हकीकी मफ़हूम से दुनिया को आश्कारा करेगा। तजदीद क्या करेगा? हदीस मुस्तफा का जाम पिला करके लोगों के दिलो दिमाग को साफ करेगा। दुनिया जानती है 14वीं सदी में इमाम अहमद रज़ा ने हमारे ईमानो अकीदे के सरहद पर खड़े होकर चिफ्ट कमांडर की हैसियत से मुस्तफा के दीन का डिफेंस दिफा किया था। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? याद रखो जो दीन इमाम अहमद रज़ा ने पेश किया था, अगर उस दीन पर आप कायम है तो आपको मसले के आला हजरत का नारा लगाने का हक है, वरना आपको हक नहीं बनता कि आला हजरत के मसले बरेली का नारा लगाओ।
بنتا آپ کے یہاں میں تو سمجھتا ہوں اس علاقے میں عموماً بھائی مائک اتنا چوپٹ ہے آدمی 3 دن تقریر نہیں کر پائے گا کہیں، ٹھیک ہے، مستقل آدمی بولتا آ رہا ہے، تھوڑی توجہ دی جائے، ورنہ مائک آپ اٹھا لیجیے نا، بغیر مائک کے میری تقریر ہوگی الحمدللہ یہ پورے لوگوں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، ورنہ اس مائک کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے حضرات یہاں دیکھیے، حضرت ایک عالم دین ہے، یہ مجھے بھی مطلب نواز میں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی محبت ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان میں آج آپ کے علاقے میں بعض ٹھیکیدار لوگ ہیں، اب یہ ہے کہ بالکل اس قدر آپ نے بڑھا دیا کہ یہ سٹی کی آواز میں نہ تو میں سمجھ پاؤں گا نہ یہ کم سمجھ پائے گی۔ شان ہے ہم سب پر، اعلیٰ حضرت نے ہمارے دین کی حفاظت کی، ہمارے ایمان کی حفاظت کی، امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، وہ مصطفیٰ کے معجزوں میں سے معجزہ بن کر تشریف لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارا آپ کا محسن اعظم بنا کر، ایک عظیم محسن بنا کر کے جلوہ گر فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کارنامے آپ کو اگر سمجھنا ہو تو ان جلسوں سے ان کے کارنامے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، پروفیسر حضرات سے آپ رابطہ کریں، حضرات دنیا بھر کی درجنوں یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا کی ذات پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، امام احمد رضا کی ذات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں امام احمد رضا اگر نہ ہوتے تو آج یہ سنیت محفوظ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے امام احمد رضا کے کارناموں کو جب زمانے نے دیکھا تو اپنے کیا بیگانے کیا سب نے بے ایک زبان ہو کر کہا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام احمد رضا کا علمی مقام کیا تھا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان چند سال کی عمر میں 1.5 گھنٹے کا خطاب فرما رہے ہیں۔ امام احمد رضا کا علمی مقام یہ تھا کہ مکتب میں حاضری دینے کے بعد اپنے استاد کی بارگاہ میں اعتراض فرماتے ہیں۔ حضرات امام احمد رضا کی فہم و فراست اور ان کے اعلیٰ تدبر و ذہانت کا کیا مقام تھا۔ امام احمد رضا کی زندگی کا لوگوں نے جب حساب کیا تو حساب کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا کہ امام احمد رضا اپنی زندگی کے ہر 6 گھنٹے میں امت مسلمہ کو ایک کتاب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک نایاب بک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امت مسلمہ کو دلائل کی زبان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، امت مسلمہ کو براہین دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن دلائل و براہین کی بنیاد پر امت مسلمہ کبھی بھی اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے، عقیدے کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی آج بڑے سے بڑا عالم ہوتا ہے، حضرات وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سفر کر کے کہیں نہ کہیں کا رخ کرتا ہے، وہاں جا کر کے قصب علم کرتا ہے، استفادہ کرتا ہے، کسی درسگاہ میں جا کر ذانب ادب طے کرتا ہے، علماء سے، فقہا سے، دانشوروں سے اور مفتیان کرام کی بارگاہ میں جا کر شرف تلمذ حاصل کرتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کی ذات ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے کسی درسگاہ کا رخ نہیں کیا، باضابطہ اس زمانے میں دارالعلوم نہیں تھے، اس لیے کہ پیارے انگریزی شاشن میں حال یہ تھا، اس زمانے میں تو جنگ آزادی کی تحریک چھڑی ہوئی تھی، حضرات باضابطہ ادارے تو تھے لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں سے امام احمد رضا فیضیاب ہوتے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان بریلوی کی بارگاہ میں ذانب ادب طے کیا ہے۔ آپ کے دادا بھی عالم ربانی ہے، پردادا بھی عالم ربانی ہے، باپ بھی عالم ربانی امام المتکلمین ہے۔ حضرات اس عظیم گلشن میں، اس عظیم گہوارے میں احمد رضا جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے سامنے جب عنفان شباب پر چڑھتا ہے تو زمانہ کہتا ہے اب اسے صرف احمد رضا نہ کہا جائے، یہ تو زمانے کا امام احمد رضا ہے۔ یہ پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آنے والوں آپ ہو اور وہ بھی بہار ہی کے لوگ تھے، آج پیغام اعلیٰ حضرت کا جلسہ منایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو امام احمد رضا کو سب سے پہلے مجدد کا خطاب نہ تو دہلی میں ملا ہے، نہ ممبئی میں ملا ہے، نہ اتر پردیش میں ملا ہے۔